الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق اللہ العظیم. جیسا کہ خیال 3 ہفتے ہو گئے سن 3 ہفتے پہلے چونکہ سورہ کہف کی شروع ہوئی تھی اور بات پھر ادھر چل پڑی شہادت کے حوالے سے. یہاں سورہ کہف میں جو ابھی چل رہا سیدھا ہاتھ تو پیچھے ہٹے ہوئے ہیں نا آ رہی آواز ابھی بھی. یہ پھر یہ صرف سنڈے کو ہی کرتا ہے یہ اس کا معاملہ جو ہے نا چل نہیں ہٹے تھے نا وہ وہاں رہے تھے بیٹھتے تھے تو پیچھے ہٹ گئے. ہاں لکیر کے ادھر ہے ہم تو بارڈر کراس کرنا خطرہ ہے. یہ کیونکہ سورہ کہف کے بارے میں جیسے کہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے اور ان فضیلتوں کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ یہ صورت ایک ہی مرتبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری نازل فرمائی اور 70,000 فرشتے جب اس کو نازل کیا گیا اس کے ساتھ نازل ہوئے اس صورت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. اور جیسا کہ بہت سے حوالوں سے بات سامنے آئی تھی کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کا پڑھنا یہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جو اس جمعہ کو پڑھے اگلے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فتنوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں. تمام فتنوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے حتیٰ کہ جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا یعنی دجال کا وہ اگر دجال بھی نکل آئے گا اس دوران تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے اس صورت کی برکت سے. تو اس کی یہ فضیلت اس سے پہلے معلوم ہو چکی. اور دوسری روایتوں کا خلاصہ یہ آیا تھا کہ آپ اس جمعہ کو تلاوت کریں تو اگلے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ایک نور پیدا کر دیں گے جس کے ذریعے سے انسان ہدایت پہ رہے گا سیدھے راستے پر رہے گا اور فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے گا. اور اس کے لیے چونکہ الگ الگ جیسے کہ روایتیں آئی تھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی 10 آیتیں بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری 10 آیتیں اور بعض روایتوں سے جو معلوم ہوتی ہے بات کہ کوئی بھی 10 آیتیں سورہ کہف کی آدمی پڑھ لے جمعہ کے دن. اور کچھ روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کوئی اس کو یاد کر لے یعنی اس کو حفظ کر لے ابتدائی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں. تو اس طریقے سے بہت سی جو ہے نا اس کے بارے میں روایتیں آئی ہیں سورہ کہف کے بارے میں. اور سورہ کہف میں جو مضامین آئے ہیں ان مضامین کو اگر دوبارہ ہم غور کریں تو اس سے معلوم ہوگا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا یعنی غار والے جو تھے ان کا واقعہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. یہ کس موقع پر نازل ہوئی اس کو اور اللہ نے اس میں جو واقعہ بیان فرمایا ان دونوں کے درمیان جو مناسبت ہے اس کو اگر دیکھیں تو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صورت تقریباً ہجرت سے 2-2.5 سال قبل نازل ہوئی یعنی ہجرت سے تھوڑا پہلے. اور اس میں چونکہ آپ دیکھیں تو سیرت کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے یہی وہ زمانہ تھا جب صحابہ کے اوپر ظلم و ستم بہت زیادہ ہونے لگے تھے. بہت زیادہ صحابہ کو ستایا جاتا تھا بہت زیادہ زد و کوب کیا جاتا تھا بلکہ یوں کہنا چاہیے کھلے عام جو ہے ان کے ساتھ یہ چیز ہونے لگی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر فرما کر صحابہ کو کہ تسلی دی کہ دیکھو تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں ان کے اوپر بھی حالات آئے ہیں ان کے اوپر بھی مشقتیں آئی ہیں اور ان کے اوپر جو مشقتیں آئی ہیں تو انہوں نے کیا کیا عیش و آرام کو اپنے چھوڑا لیکن اپنے دین کا سودا نہیں کیا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو بتایا کہ بھئی تم کو بھی یہ کرنا ہوگا کہ اب تم پہ اتنی تکلیف آ رہی ہے تو وقت قریب آ رہا ہے کہ تم بھی کیا کرو گے ہجرت کر جاؤ اپنے وطن کو چھوڑ دو اور اپنے دین کی حفاظت کر لو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر یہ مضمون بیان کریں گے آگے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیا یہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا صرف صحابہ کے لیے تھا یا سب کے لیے؟ تو یہ بات ہے جس کے اوپر ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ ہر زمانے کے لیے کہ جہاں کہیں بھی ایسا معاملہ ہو آگے چل کر بھی اگر حالات ایسے ہوں کہ آپ کے دین کی حفاظت مشکل ہو جائے آپ دین پر عمل نہ کر سکتے ہوں تو پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ ہجرت کر کے ایسی جگہ جائیں جہاں پہ اپنی دین کی حفاظت ہو سکے دین کو جو ہے آدمی باقی رکھ سکے.
ورنہ دنیا کا عیش و آرام تو ظاہر ہے کہ انسان کو بہت سی مرتبہ خواہش تو ہوتی ہے، لیکن جو چاہتا ہے وہ نہیں ملتا۔ اچھے سے اچھی جگہ پہ ہوتے ہوئے بھی ہر آدمی کا لیول وہ نہیں ہوتا۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا ہی ملے گا جتنا مقدر میں ہے۔ انسان کوشش تو کرتا ہے، ڈگریاں بھی حاصل کرتا ہے، جاب بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں گے تفاوت ہے لوگوں میں کہ بھئی کوئی کسی کا یعنی پیسے کے اعتبار سے کوئی بہت اونچے مقام پہ ہے، کوئی کا درجہ اوسط درجہ ہے، کوئی کم لیول ہے۔ یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ بھئی آپ کی ڈگری یہ نہیں ہے یا آپ کا فلانا یہ نہیں ہے۔ ایک ہی ڈگری والے، ایک ہی جگہ پڑھے ہوئے، ایک ہی سال کے گریجویٹس آپ کو سب ملیں گے، لیکن پھر بھی تفاوت ملے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے وہ قسمت میں لکھا ہوا ہے، وہ ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ایمان کو بچانے کے لیے اگر آپ کہیں ہجرت کر جاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا اپنے کمفرٹ کو تو کمپرومائز کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے پھر انسان کو خوب نواز دیتے ہیں اور اس کا دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات آ چکی ہے تفصیل سے کہ یہ کس موقع پر نازل ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے جو سوالات کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ کفار مکہ کو یہ چاہیے تھا کہ بھئی کہ ایک اور موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح مذاق بنایا جائے، کس طرح آپ کو ستایا جائے، کس طرح تنگ کیا جائے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ کہا کہ بھئی چلو اب ہمارے سارے تدبیریں ختم ہو گئی۔ یہود چونکہ یہ اہل کتاب تھے، کہا کہ بھئی وہاں پہ ہم کسی کو بھیجتے ہیں مدینہ میں اور جا کے ان سے ایسے کچھ سوالات کریں اس کا یہ جواب نہ دے سکیں۔ تو اس چکر میں ان لوگوں نے اپنا ایک دو آدمیوں کو تیار کر کے وہاں بھیجا۔ وہ لوگ آئے، ان لوگوں نے جو 3 سوالات دیے تھے ان 3 سوالات کا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے مطالبہ کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا فرمایا کہ بھائی میں کل جواب دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو آپ نے کہا کہ میں کل جواب دوں گا۔ تو یہ لوگ آئے کل، تو دیکھا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ وہی آئے گی اور اس کے ذریعے میں جواب دے دوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، ابھی تک کوئی جواب نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے ان کو کیسا موقع ہاتھ آ گیا کہ دیکھا بڑے رسول بنتے تھے اور بڑے دعوے کرتے تھے کہ میرے پاس آسمانی خبریں آتی ہیں، ہم نے جب سوال کیا تو ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، کہہ رہے کل آؤ کل آؤ کل آؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی یہ سب بیکار بات۔ اب اس دوران جو ہے تقریباً پورے 2 ہفتے گزر گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر یہ پوری سورت جو نازل ہوئی، تو اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کے اس کا ذکر فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ آپ کوئی کام ایسا نہ ہو کہ کل آپ کرنے والے ہوں تو بغیر انشاءاللہ کے نہ کہیں۔ کوئی بھی کام آدمی اب کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو ہے نا آدمی انشاءاللہ کہتا نہیں ہے، اور خاص طور پہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ جو ہے نا اس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ بھائی اس میں انشاءاللہ کی کیا بات ہے۔ کہ آپ بولیں گے کہ بھائی بھی باتھ روم جانا ہے تو میں باتھ روم جاؤں گا انشاءاللہ، ایسا تو نہیں ہے۔ ایسی جیسے کہ کھانا کھاؤں گا انشاءاللہ، جو یقینی ہوتی ہے نا چیزیں، اس میں آدمی جو ہے نا، تو ایک ایسی یاد آ گیا تو اس لیے میں کو واقعہ بھی تھا کہ آدمی بازار جا رہا تھا تو اس کو پوچھا کہ دوسرے دوست نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو بولے بازار جا رہا ہوں فلانی چیز خریدنی ہے۔ یعنی اس نے کہا اچھا تو انشاءاللہ تو بولے انشاءاللہ ہی کیا بات ہے، میں بازار جا رہا ہوں، میں راستے میں ہوں، جیب میں پیسے ہیں، مارکیٹ میں چیزیں ہیں، وہ لینے جا رہا ہوں، اس میں انشاءاللہ ہی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی، میرا کام بتانا تھا، میں نے بتا دیا۔ تو وہ گیا بیچارہ، گیا بازار میں، جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں ہاتھ اندر، یعنی کسی نے پاکٹ مار لی۔ اب پیسے اس کے چلے گئے، تو اب وہ جو ہے واپس تھوڑی دیر کے بعد یہ ادھر سے پھر گزرا، پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، خرید لی چیز؟ تو اس نے کہا کہ بھئی نہیں، میں انشاءاللہ بازار گیا تھا، وہ انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا، انشاءاللہ جیب میں پیسے نہیں۔ اب ہر چیز میں انشاءاللہ، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی انشاءاللہ لگ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ گھر جاؤں گا، انشاءاللہ واپس آؤں گا اب میں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب آدمی کو جب چوٹ لگتی ہے تو پھر وہ یاد آتا ہے کہ وہ چھوٹا سا عمل تھا، اگر میں کر لیتا کیا ہوتا۔ تو یہ چیز ایسی ہے، اور اگر غور کریں نا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر انسان کہتا ہے بھائی اس میں دل میں جو ہے نا اس کا یقین نہیں ہوتا نا ہم کو کہ بھائی ٹھیک ہے جو ہونا ہے وہ ہوگا، لیکن بہرحال اسی لیے جو ہے تدبیر آدمی ضرور کرے، لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ رزلٹ اللہ پر ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ تو یہاں یہی ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو 15 دن کے بعد بھیجا اور یہ سورت نازل ہوئی، اور اس میں جو ہے نا وہ جوابات دیے گئے۔ البتہ ایک جواب انہوں نے روح کے متعلق پوچھا تھا، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے والی سورت بنی اسرائیل میں دے دیا تھا۔ تو اب اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے، یعنی بنیادی طور پہ اس میں جو باتیں بیان کی جائے گی وہ کیا ہوں گی؟ یعنی سب سے پہلے تو اس میں شرک کا ابطال ہوگا، شرک کو کہا جائے گا کہ بھائی شرک غلط ہے، اور پھر توحید کو ثابت کیا جائے گا، اور پھر آخرت ہے اور رسالت ہے۔ یہ 4 بیانات اس میں خاص طور پہ آئیں گے، اور اسی طریقے سے قرآن کی حقانیت اور اس میں
دو گروپ ہمیشہ جو ہوتے ہیں مومنین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو معاملہ فرمائیں گے اس کا بھی ذکر ہے، اور ان کے ساتھ کفار کا جو انجام ہوگا اس کا بھی ذکر ہے۔ اب اس میں جو واقعات آئے ہیں ان واقعات کا شاید میں نے ہلکا سا ذکر کیا تھا آپ کو۔ 4 واقعے اس میں بیان کیے جائیں گے۔ ایک ہوگا اصحاب کہف کا واقعہ، اور دوسرا جو واقعہ آئے گا 2 دوستوں کا، یا آپ 2 کہہ لیں، تو اس کو جو ہے بعض حضرات یعنی علماء اس میں دونوں طرف گئے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ جو بیان فرماتے ہیں، بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ اللہ نے ایک فرضی مثال بیان فرمائی ہے کہ بھئی ایسا یوں سمجھ لیں کہ اگر 2 لوگ ہیں یا 2 دوست ہیں اس طریقے سے، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ حقیقی واقعہ تھا، اسی طرح ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکایت کے انداز میں بیان فرمایا۔ 2 چیزیں یہ ہو گئی، اور تیسرا واقعہ آئے گا موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا، اور چوتھا واقعہ آئے گا ذوالقرنین کا۔ تو اس طریقے سے یہ 4 واقعے اس کے اندر بیان کیے جائیں گے، اور اس کے اندر جو ہے ابھی بیان کر دیتا ہوں پھر انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کو سہولت بھی رہے۔ ان جو 4 واقعات کو اللہ نے اس میں ذکر فرمایا ہے، ان واقعات کی کیا مناسبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس کو بیان فرمایا، اور آپ نے وہ مضمون آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو جو بنیادی طور پر جو اس کی خصوصیت ہے اس صورت کی، کہ اس کے پڑھنے والے، اس کے حفظ کرنے والے، اس کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے، خاص طور پر جمعہ کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ عام فتنوں سے بھی محفوظ ہوگا، دجال جیسا بڑا فتنہ بھی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سورہ کہف کی وجہ سے محفوظ فرما دیں گے۔ تو اب یہ مناسبت کیا ہے ان واقعات میں اور دجال کے فتنے میں؟ وہ دجالی فتنہ جو ہے نا، اصل یہ بہت بڑی حقیقت ہے، اس کو بھی انشاءاللہ آگے چل کے اس پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ دجال ایک الگ چیز ہے، دجالی فتنہ ایک الگ چیز ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھے، الگ کا مطلب بالکل الگ نہیں، مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ دجال تو ایک شخصیت ہوگی، وہ آئے گا جب آئے گا قیامت سے پہلے، تو دجال تو جو ہے نا ایک شخصیت ہوگی، لیکن دجالی فتنہ کیا چیز ہے وہ تو اب دجالی فتنے کے اوپر بھی بہت کچھ لکھا گیا، کیونکہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ دجال جیسے عام طور پہ ہم کیا دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بھی، بارش ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، آثار نمودار ہوتے ہیں کہ اب بارش ہونے والی ہے، انسان کو احساس ہوتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دجال جب آئے گا تو آئے گا، لیکن اس کے آنے سے پہلے اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، کہ دجال کے آنے کے لیے اسٹیج سیٹ ہو رہا ہوگا، اور وہ ہے دجالی فتنہ۔ اور جب دجال آ جائے گا وہ تو اس کا فتنہ بالکل عروج پہ ہوگا، بالکل وہ فتنہ تو اصل جڑ تو وہی ہے فتنے کی، لیکن اس کے آنے سے پہلے جیسے سورج نکلنے سے پہلے روشنی آ جاتی ہے، پھر بعد میں سورج نکلتا ہے، تو اسی طریقے سے دجال کے آنے سے پہلے دجالی فتنے کے اثرات جو پھیل جائیں گے، اس کے اطراف پھیل جائیں گے، اس کے اثرات اتنے ہو جائیں گے کہ اپنے آپ کو اس سے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اب دجالی فتنہ کیا چیز ہے، اس کے اندر اب ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہے، جس نے جتنی ریسرچ کی ہے اس نے اس کو بیان کیا ہے، اور بہت سے حضرات نے سورہ کہف کی روشنی میں بھی اس کا مطالعہ کیا ہے کہ آخر دجالی فتنے سے اس صورت کا کیا تعلق ہے، کیا چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہے، اور دجال سے بچنے کے لیے اس میں اتنی پروٹیکشن کی بات کہی گئی ہے۔ تو وہ اس کے ضمن میں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ان لوگوں نے کہا کہ بھئی دجالی فتنہ جو ہے اس کے اسباب ہوتے ہیں، کن چیزوں سے انسان ٹھوکر کھا سکتا ہے عام طور پر، تو فرمایا کہ یہ 4 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ان 4 واقعات کو بیان کر کے ایک ایک چیز کو، ایک ایک سبب کو اس واقعے کے ذریعے ٹیکل کیا گیا ہے، یہ ہے۔ تو وہ اب نمبر 1 جیسے کہ اب آپ اصحاب کہف کا معاملہ لے لیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہاں پہ ذکر فرمایا۔ اب یہ جو اصحاب کہف تھے تو ان لوگوں کا جو واقعہ ہے، ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے عیش و آرام کو قربان کیا، اپنے وطن کو چھوڑا۔ اس کا کیونکہ یہ بھی بہت لمبا تفصیلی واقعہ ہے کہ بھئی کس وقت کا واقعہ ہے، کب پیش آیا ہے، یہ بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن اس میں کیونکہ بہت سی روایتیں ہیں اور سب جو ہے نا وہ تاریخی روایتیں ہیں، اس میں ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تاریخی روایتیں ہیں، تاریخی روایتوں میں بہت زیادہ اختلاف ہو سکتا ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو یہ کس وقت کا واقعہ ہے، اس میں اگین علماء نے جو ریسرچ کی ہے اپنی اپنی ریسرچ کے مطابق ان کی اپنی تحقیقات ہیں، لیکن جو بات زیادہ قرین قیاس لگتی ہے وہ یہ
کہ یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کا، اور بعض روایتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت کلوز تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ زمانہ 60-70 سال یا 3، یعنی اس طریقے کا بعض حضرات نے 100 سال بیان کیے، بہرحال آس پاس اسی کا زمانہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے۔ تو چونکہ یہ واقعہ اتنا بہت پرانا نہیں تھا، تازہ ہی تھا یہ واقعہ، اور یہ کیسے ہوا تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ ذو نواس جو ہے ایک بادشاہ تھا اس کے زمانے میں، وہ دقیانوس، ذو نواس کی بات نہیں، دقیانوس کا نام سنا ہوگا نا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جی، پرانی چیز کے لیے، ہاں وہ کیونکہ بادشاہ کا نام تھا وہ، تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا ہم کیا دقیانوس ایٹم ہے تو بات اصل وہ لفظ اسی طرح اس کا نام تھا، دقیانوس بادشاہ کا نام تھا۔ تو ہوا یہ تھا کہ دقیانوس جو بادشاہ تھا اس کے زمانے میں یہ بت پرست تھا یہ، اور جو ہے نہ صرف وہ بلکہ اپنے حواریوں سے بھی یہ کہتا تھا کہ تم سب جو ہے نا جس خدا سے میں مانگتا ہوں اسی سے مانگنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جو بادشاہ ہے تو اس کے خلاف آپ جائیں گے، تو اس زمانے میں چوائس نہیں تھی، آج کی طرح پارلیمنٹری سسٹم نہیں تھا کہ بھئی آپ فلانے ہیں لیکن آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، فلانا صدر، وہ نہیں تھا۔ جو بادشاہ کا مذہب وہی سب کا مذہب، ایک کامن سا وہ رول تھا، اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہے نا اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں، جو بادشاہ کا دین ہوتا ہے وہی، یعنی انفلوئنس کے لحاظ سے، قبول کرنے کے لحاظ سے، پریکٹس کے لحاظ سے، کئی چیزیں اس میں، خیر ایک الگ بحث ہے وہ۔ تو وہ جو واقعہ ہوا تھا اس کا، یہ جو بادشاہ تھا دقیانوس یہ بت پرست تھا، اور اس کا یہ تھا کہ بھئی سب کو بت پرستی کی طرف وہ مائل کرتا تھا۔ لیکن یہ جو کچھ نوجوان تھے، یعنی یہ نوجوان کون تھے؟ اس کی جو کیبنٹ میں جو لوگ تھے، یعنی وزراء جو تھے، ان کی اولادیں، ان کے بیٹے، یہ جو ان کی اولادیں تھیں، ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ بھئی یہ بادشاہ کافر ہے اور یہ کفر پہ جو ہے نا سب کو یہ ابھار رہا ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی اپنے کو تو کیونکہ اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، وحدانیت کی حفاظت کرنی ہے، تو توحید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جگہ دیا۔ وربطنا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کریں گے وہ وزدناہم ہدی، جب انہوں نے ان کے دل میں یہ بات آئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو اور مضبوط کر دیا، اور ان کے دل میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو پوری طرح راسخ کر دیا۔ اب اتنا راسخ کر دیا کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا، میں یہاں پہ ایک بات اور بھی میرے ذہن میں انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو بیان کروں گا، وہ ایک الگ ہے، لیکن بہرحال تو یہ جو بات ان کے ذہن میں آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور مضبوط کر دیا، اور ایمان کی چنگاری ان کے اندر پوری طرح شعلہ بن گئی۔ اب بادشاہ کو پتہ چلا کہ بھئی ان کا ایمان الگ ہے، یہ تمہارے مذہب پہ نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بلاؤ ان کو بلایا، بلا کے جو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کہا کہ بھئی یہ معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک ہی رب کو مانیں گے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ تو اب جب اس نے سب کے سامنے ان لوگوں نے جب یہ اعلان کیا تو بادشاہ کو تو بڑا غصہ آیا، لیکن وہ تھے بڑے لوگ، مطلب چونکہ بچے جو ہے نا جس کے تھے ان کو پتہ تھا کہ وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، تو لہذا بادشاہ نے کیا کیا، وہاں پہ دوسرا عذر تلاش کیا، اس نے کہا کہ میں ابھی سفر پر جا رہا ہوں، اور تمہیں بھی مہلت دینا چاہتا ہوں کہ تم اس معاملے کو سوچ لو، اس پہ غور و فکر کر لو، جب میں آؤں گا واپس پھر تم سے بات کروں گا، تمہیں بھی وقت مل جائے گا، تم ابھی ینگ ہو، تم ابھی جوان ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے فتیہ کا، یعنی مطلب یہ کہ یہ بھی بچے تھے، ینگ یعنی بالکل یوتھ، تو ان کا جو ایمان ہو سکتا ہے، جو جوش ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ اس کو ذکر فرمایا۔ تو بہرحال چونکہ ینگ تھے، اس نے یہ کہا کہ بھئی تم کو میں مہلت بھی دینا چاہتا ہوں، سوچ لو اس معاملے پہ، اور جب واپس آؤں گا تمہیں دوبارہ ڈیل کروں گا۔ تو اب بات آئی، وہ سب کی تبلیغ کرتے ہوئے جا رہا تھا، تو جب واپس آیا تو اب وہاں بعض حضرات نے یہاں پہ اختلاف کیا کہ واپس آنے کے بعد کیا بادشاہ سے اس کا مکالمہ ان کا دوبارہ ہوا یا نہیں، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بادشاہ آ چکا ہے یا مطلب واپس آ گیا ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی خیریت اسی میں ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، کہ اس کے سامنے اگر دوبارہ ہمارا سامنا ہوگا اور ہم اپنے خیالات بیان کریں گے، توحید کو بیان کریں گے، تو یہ برداشت نہیں کر سکے گا، اور یہ لہذا کیا کرے گا، وہ جو آخری کام ہے کہ قتل کروا دے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی سیفٹی اسی میں ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اب وہ لوگ وہاں سے نکل گئے، اپنا شہر چھوڑ کے نکل گئے۔ اب ظاہر ہے کہ ملک چھوڑ کے جانا تو وہ نہیں تھا، لیکن شہر چھوڑ کے وہاں سے وہ نکل گئے۔
جب شہر چھوڑ کے نکل گئے تب یہ واپس آئے. واپس آنے کے بعد بادشاہ نے ان کو طلب کیا کہ بھئی کہاں ہیں وہ, ان کا معاملہ باقی تھا, ان کا معاملہ طے کرنا تھا, وہ لوگ کہاں ہیں. کو بلایا گیا, کوئی نہیں آیا. ان کے وہ کیونکہ باپ وغیرہ سب وزیر وغیرہ تھے, ان کو پوچھا کہ بھئی کہاں ہیں. میں نے کہا نہیں. تو بھئی تمہاری اولاد ہے, تم کو نہیں پتا. تو بہت تحقیق کی, بہت تلاش کیا, ملے نہیں. تو اب ان کے اوپر تھوڑا سا ظلم سے ستم کیا گیا کہ تم نکالو اپنے بچوں کا چھپا کے رکھیں. تو نے کہا کہ نہیں, بچے تو ہیں نہیں ہمارے. مطلب یہ کہ انہوں نے خود تلاش کیا اپنی اولادوں کو, ملے ہی نہیں یہ سب. اب یہ کتنے تھے اللہ آگے بیان کریں گے کتنے تھے, ٹھیک ہے. نمبر سے کوئی مطلب نہیں ہے, چاہے 1 ہو, چاہے 10 ہوں, چاہے 7 ہوں, 8 ہوں, جو بھی ہے وہ آگے آئے گی بات, انشاءاللہ اس وقت اس کا ذکر کریں گے نمبر کا. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جب آ کے انہوں نے تلاش کیا تو یہاں کوئی نہیں ملا. پھر بولے کہ گئے کہاں یہ لوگ. تو ان کو کئی دن تک تلاش کیا گیا, مارکیٹ میں, بازار میں, پھر یہ کہ جو قریب کی جتنی چیزیں ہو سکتی تھی, جہاں جہاں کچھ ایسے اسباب ہو سکتے تھے وہاں دیکھا گیا. اور بعد میں جو ہے نا جو میلے ویلے لگتے تھے تو میلوں میں بھی تلاش کیا گیا, ہو سکتا ہے وہ لوگ اس چکر میں واپس آئے ہوں گے. ہر طرح سے ان کی جب پوری تلاشی ہو گئی, اس کو یقین ہو گیا کہ بھئی یہ لوگ نہیں ہیں, یہ لوگ نہیں ہیں, ختم. اب کیا معاملہ ہوا, زمین کھا گئی, ان کو آسمان نکل گیا, کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چلا کہاں گئے یہ لوگ. جب یہ ہوا تو یہ جو دقیانوس جو تھا, یہ جو بادشاہ تھا, تو اس بادشاہ کا معاملہ یہ ہوا کہ اس نے یہ کیا کہ بھئی یہ اتنے جوان تھے اور اتنے لوگ تھے, یہ کیسے غائب ہو سکتے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ ان کی تاریخ لکھوائی. کیا تاریخ لکھوائی کہ فلاں فلاں نام کا آدمی فلاں شہر میں فلاں سال غائب ہو گیا. تو اس طرح سے سب کے نام لکھوائے اور سب کی جو ہے نا تھوڑی تھوڑی بریف ہسٹری لکھ کے وہ جو ہے نا جیسے ہوتا تھا ان کے پاس محفوظ کر دیے جاتے تھے. ہمارے پاس کیسے محفوظ ہوتے ہیں آج کل, آرکائیو میں ڈال دیا گیا. تو ان کے پاس ہوتا تھا تختی پہ لکھ کے, لوہے وغیرہ کی تختی پہ لکھ کے جو ہے نا اس کو خزانے میں محفوظ کر دیا جاتا تھا کہ بھئی بعد میں جو آئے گا وہ اس کے ہاتھ لگے گی, وہ تحقیق کر لے گا, ریسرچ کرے گا, جو ہوگا. تو اسی طریقے سے اس نے کیا کیا, ان کے نام لکھے, نام سب کے لکھ کے, ان کی عمریں اور ان کا جو بھی تھا تھوڑا وہ شجرہ لکھا اور لکھ کے جو ہے نا اپنے خزانے میں محفوظ کر دیا کہ بھئی فلاں سال سے اتنے لوگ غائب ہیں بس. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ لمبا عرصہ گزر گیا اور یہ لوگ اپنا گئے اور گھر وہاں سے جو ان کے محلے میں قریب بھی ایک جگہ تھی, پہاڑ میں جو ہے نا ایک غار تھا, اس غار کے اندر جا کے ان لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ایسی محفوظ جگہ لگتی ہے کہ یہاں شاید کوئی نہیں آئے گا. وہ جا کے ان لوگوں نے وہاں پہ اپنا بچاؤ کے ایک ذریعہ بنایا اور وہاں اس غار میں چلے گئے. ایک نے جا کے تلاشی لی, دیکھا کہ بھئی ہاں محفوظ ہے, غار آ سکتے ہیں 1 2 3. اور بعض روایتوں سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ ایک کے بعد ایک گئے تھے. اور وہاں جب جمع ہونے لگے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیوں آیا, یہ کیوں آیا, یہ کیوں آیا, کیونکہ معاملہ انڈیویجول لیول پہ اس نے ان کے ساتھ ڈیل کی تھی بادشاہ نے, ہر ایک سے الگ الگ بات کی تھی. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں بہتر ہے کہ سب چلے جائیں. وہ اپنے آپ وہاں پہ پلان کر کے یہ نہیں نکلے تھے وہاں سے, الگ الگ اپنے اپنے طور پہ نکل گئے تھے. یہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ یہ بھی آیا, یہ بھی آیا, لیکن اب ڈر یہ ہے کہ بھئی پوچھیں کیسے, یہ کس لیے آیا, یہ کس لیے آیا. کچھ وقت گزرا تو تھوڑا سا یہ ہوا, تو ان لوگوں نے پوچھا کہ بھئی ارے ہم بہت دیر سے یہاں پر ہیں, ہم کو معلوم کر لینا چاہیے کہ کیا غرض ہے ہماری یہاں آنے کی, کون ہے آپ, کیوں آئے. انہوں نے کہا کہ بھئی میں اس لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا میں بھی اسی لیے آیا ہوں. تب تو ہمت ہوئی سب کی, سب نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی جو ہے نا وہ جو چیز تھی وہ شیئر کی اور کہا کہ بھئی ہم سب کا مقصد یہی ہے. تو دونوں روایتیں موجود ہیں. بہرحال وہ وہاں پہ غار میں چلے گئے. وہاں جا کے جو ہے نا ان لوگوں نے کیا کیا, تھوڑا سا آرام کیا, لیکن اس میں بھی یہ تھا معاملہ. ان میں کا ایک آدمی ذمہ دار تھا, وہ شہر میں جاتا تھا, کچھ چیزیں خرید کے کر کے لاتا تھا, وہ کھاتے تھے, بہرحال جو بھی ان کا ایک نظام تھا. لیکن ایک وقت آیا کہ ان کو آنکھ لگ گئی, جب سو گئے, شام کا وقت تھوڑا سو گئے تو سو ہی گئے. تو اب یہاں تک جو ہے نا اب ان کی اسٹوری کو چھوڑ دیں. اب کتنا سوئے, کیسے سوئے, وہ سب اللہ آگے بیان کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ خود اس کی تھوڑی سی تفصیلات بیان کریں گے. اب جو مورخین پریشان ہوتے ہیں وہ اس سلسلے میں کہ یہ واقعہ کس وقت کا ہے اور کس جگہ کا ہے. اس کے بارے میں بھی جو ہے نا بہت سی تفصیلات ہیں, بہت چیزیں بیان کی گئی ہیں. اور بہت سے لوگوں کا جو رجحان ہے مورخین کا یا ہسٹورینز کا, وہ کہتے ہیں کہ بھئی جارڈن میں وہ علاقہ تھا, جارڈن جو آج کا جو جارڈن کا علاقہ ہے, اس جگہ پہ کوئی جیسے غار وغیرہ تھے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ علاقہ فلسطین کے آس پاس کا علاقہ تھا اور وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا.
تو اس طریقے سے، اور بہت سے لوگوں نے الگ الگ رائے دی ہیں. جس کسی کو کہیں پہ اس طرح کی کوئی غار نظر آتی تو وہ دعویٰ کر دیتا یہی ہے وہ اصحاب کہف کا غار. یعنی آج بھی ہوتا ہے، بلکہ میں دیکھ رہا تھا کل ہی ایک صاحب نے واٹس ایپ پہ جو ہے نا ایک بھیجا ہے کہ یہ وہ اصحاب کہف کے غار میں. اچھی بات ہے بھائی. یعنی مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. اس سے جو ہے نا ہمیں بحث کچھ نہیں ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں، قرآن کیوں نہیں ذکر کرتا ان چیزوں کو؟ فرمایا کہ ان چیزوں سے نہ ایمان کا کوئی تعلق ہے. آپ کا ایمان ہے کہ بھئی یہ غار ہے، کہاں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ اب وہی جیسے میں نے کہا تھا نا کہ اگر آپ بولیں کہ بھئی ایک آدمی تھا یا 4 آدمی تھے یا 400 آدمی تھے، اس سے بھی کوئی تعلق نہیں. کیونکہ اگر ایک آدمی بھی اتنا لمبا سوتا ہے تو بھی یہ عجوبہ ہے، اور 4000 بھی سوتے ہیں تو بھی وہی عجوبہ ہے. بات تو ایک ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع پر قرآن میں جو ہے نا صرف وہی چیزیں جو متعلق ہیں ہمارے ایمان سے یا جو اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے اس سے متعلقات جو ہیں وہ اس کو بیان کیا جاتا ہے. غیر ضروری چیزوں کو حذف کر دیا جاتا ہے. اس سے بھی جو ہے نا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات سکھاتے ہیں. واقعہ نگاری کرنی ہو، تاریخ نویسی کرنی ہو، کس طرح تاریخ لکھی جائے. کیونکہ تاریخ ہسٹورینز کیا کرتے ہیں، اب بعض مرتبہ آپ غور کریں گے، اگر پڑھنے کی کوشش کریں گے نا، تاریخ آدمی بور ہو کے چھوڑ دیتا ہے. اب اس کا اتنے سن بیان کریں گے، وہ نمبرز آف دا ایئر، یہ اس سال سن آدمی جو ہے نا اتنی لمبی تفصیلات میں جاتے جاتے کہتا ہے چھوڑو، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. آپ جو ہے نا مثال کے طور پر اگر آپ نے جو ہے نا ایک پاؤ کتاب پڑھ لی، آدھی کوارٹر کتاب آپ نے پڑھ لی، کچھ یاد ہی نہیں رہتا کیا پڑھا تھا. کیونکہ ہسٹری ہے ہی ایسا، ایک طرح سے ڈرائی سبجیکٹ ہے. اس کے موٹے موٹے واقعات یاد رہ جاتے ہیں کہ بھئی یہ بادشاہ تھا، اس وہ واقعہ ہوا تھا، لیکن کس سن میں ہوا تھا گئے آدمی یاد نہیں رہتا. تو بہت سی مرتبہ بہت تفصیلات ہوتی ہیں تو بھی بیکار ہیں. تو اس وجہ سے ہسٹورین اللہ نے جو ہے نا ہمیں یہ سکھایا کہ بھئی جو متعلق چیزیں ہیں اس کو لے لو، جو غیر متعلق ہیں ان کو کاٹ دو، حذف کر دو، بس یہ ہے. تو اب اس کے بعد ان حضرات کا جو معاملہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ یہ سو گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو سونے کا بھی ہم نے کیا کیا کہ ایسی جگہ ان کے غار کا منہ ایسا تھا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی جو ہے نا سورج کے نکلنے کا اور سورج کے ان کے غار پہ سے گزرنے کا ہم نے ایسا نظام بنایا تھا کہ ان کو جو ہے نا جتنی ضرورت تھی دھوپ کی، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دھوپ ان کو مل جایا کرتی تھی. وٹامن ڈی بھی دیتے ہیں اللہ میں، یہ تھا کہ وہ ڈی تو دودھ میں بھی وہی ہے، دودھ میں بھی ڈی. تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ جو ان کو وٹامنس کی ضرورت ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی ان کو جو ہے نا یہ ہم نے دے دیا. اور اسی طریقے سے اللہ ایک بار اور فرماتے ہیں ان کے سونے کے حال بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ فرماتے ہیں کبھی ہم ان کو دائیں پلٹ دیتے، کہیں بائیں جانب پلٹ دیتے. یعنی کیا مطلب ہے کہ اگر آدمی لمبا سوتا رہے تو پتہ چلا کہ وہ حصہ جو ہے نا بیڈ سورس ہو گئے اور زمین سورس ہو گئے، پتہ نہیں زمین نہیں نکل لیا ان کو. اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے حفاظت کے لیے بھی ان کو ہم پلٹتے رہتے ہیں. اور اللہ کا یہ جو پلٹنا ہے ایسے ہی ہے جیسا کہ نیند میں ہم بھی پلٹتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی ایک وہ ہے کہ اگر ایک ہی آپ کروٹ پہ سو رہے ہوں تو آپ کا خون جو ہے نا اس حصے میں رک جاتا ہے. تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے نا وہ اس طرح پر آٹومیٹک آدمی کروٹ بدل لیتا ہے. وہ کروٹ بدلنا اس کے اختیار کی نہیں ہوتی، لیکن نظام اللہ نے ایسا سسٹم رکھا ہے آپ کی باڈی کے اندر کہ وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہاں سے اب یہ خون جو ہے نا وزن کی وجہ سے یہ خون آپ کا یہاں پہ رکنے لگا ہے، تو پھر وہ آدمی پلٹ جاتا ہے دوسری طرف. تو یہ ایک عجیب اللہ کا نظام ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ہم نے یہ نظام جاری رکھا. اور جو دوسری اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ان کی جو کیفیت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ آیت آگے آئی ہے شاید، اس میں خلاصہ ان کا کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ سو رہے تھے تو ایسے لگتا تھا لوگوں کو کہ یہ جاگ رہے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے نا سونے والا بالکل سو رہا ہو بے ہوش، اور لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ سو رہا ہے کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ ایسا تھا کہ ہم نے ایسے رکھا تھا ان کو لگتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، کہ تم یہ گمان کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے لیکن دیکھنے والوں کو یوں لگتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں. اب یہ کیوں؟ فرمایا کہ یہ بھی ایک حفاظتی نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کے لیے ایسا رکھا بھائی کوئی لوگ جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ وہ جب وہ سو رہے ہوں تو پھر جا کے ان کو کچھ کرنے لگ جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا نظام ان کے ساتھ رکھا تھا. اب ایک اور بات دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اور ہم نے ان کے ساتھ نظام بنایا تھا.
یعنی ایک اور فائر وال اللہ نے لگا دی تھی. وہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کتا بھی ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسا کہ وہ ان کی نگرانی کے لیے جیسے بیٹھا ہوتا ہے کتا. اب بیچارہ وہ بھی جا چکا ہے، لیکن اس کی حیت ایسی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتا یہ زندہ ہے. کہ یہ وہ سارا نظام ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرماتے ہیں آگے چکے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. کہ یہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دہلیز پہ جو ہے نا کتا ہاتھ پھیلائے ہوئے بالکل ایسا بیٹھا ہوا جیسا بالکل نگرانی کے لیے بالکل چاق و چوبند بیٹھا رہتا ہے. اچھا، اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر ایک اور چیز لگا دی تھی کہ اگر کوئی جھانکنے کی کوشش کرتا ان کو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں سے بھاگ پڑتا تھا، وہاں سے بھاگ جاتا تھا آدمی اگر کوئی جھانک بھی لیتا ان کے پاس. کیسا نظام ہوگا بتائیے، کیا کون بیٹھا ہوگا وہاں پہ. اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ آئے جھانکا بھاگ گئے ڈر کے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اور یہ بھاگنا بھی ایسے بھاگنا نہیں ہوتا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ڈر کے بھاگتے تھے خوف سے، کہ دل میں گویا کہ ڈر بیٹھ جاتا تھا ان کے. اب یہ آیت یہاں پہ جو ہے نا آپ سوچیں، پھر آج اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ریسرچ کر لی ہمیں مل گیا یہاں ہے وہاں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ تو بھاگ جاتے ہیں، جو بھی جائے گا وہاں سے بھاگ جائے گا. آج بھی وہ کیفیت ہے نہیں ہے، وہ اللہ کو معلوم. قرآن تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ آج بھی وہی کیفیت ہوگی، آج بھی وہی کیفیت ہوگی. ہو سکتا ہے ہو اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. اب یہ ہے کہ بہرحال جیسے میں نے کہا نا کہ بہت سے مفسرین نے پرانے زمانے سے یہ تفسیر ابن کثیر تبری اور مدارک اور تفسیر کبیر اور پتہ نہیں ان حضرات نے اپنے اپنے زمانے کے تجربات لکھے ہیں. ہم نے ان کے بارے میں یہ سنا ہے، ہم نے وہاں جا کے دیکھا ہے، وہاں بھی ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے. مطلب ہے کہ طرح طرح سے جس نے جو چیز دیکھی وہ لکھا ہے اپنی تفسیروں میں. لیکن حقیقت حال جو ہے وہ یہ ہے، اللہ جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے سب تفصیل لکھ کے کہا کہ بھائی اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے. تو آیت جو ہمیں بتاتی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی حضرت معاویہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ادھر سے گزر رہے تھے. یہ روم کے پاس کہیں علاقہ ہے، ان کے کہنے کے مطابق روم کا جو علاقہ ہے یعنی عیسائی وغیرہ جہاں ہیں تو اس طرف کا کوئی معاملہ ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب ادھر سے گزر رہے تھے لشکر لے کر، تو حضرت معاویہ کو معلوم ہوا کہ بھائی ان کو معلوم تھا کہ بھائی یہاں اصحاب کہف کہیں ہیں ادھر آس پاس. تو انہوں نے جو ہے نا اپنے کچھ سپاہیوں کو بھیجا کہ بھائی جاؤ تلاش تو کرو. جب ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ غار ہے تو کہا کہ یہی ہوگا. تو حضرت معاویہ جو ہے نا وہ اپنے آدمیوں کو بھیج رہے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو فرمایا کہ بھائی آپ نہ بھیجیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی تم لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر گئے بھی تو بھاگ کے آ جائیں گے وہاں سے. تو حضرت معاویہ کی چونکہ خواہش ہوئی کہ بھائی نہیں دیکھنا چاہیے، اگر ہے اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے، یہ اللہ والے لوگ تھے جنہوں نے دین کے لیے ہجرت کی اور اتنی بڑی قربانی دی، اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے اور ایک موقع ہے تو اس کو دیکھ لینا چاہیے. تو اب وہ گئے، انہوں نے بھیجا. تو حضرت معاویہ کے جو آدمی گئے تھے دیکھنے کے لیے وہ بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ ڈر کے بھاگ کے آ گئے. یعنی حقیقت حال اللہ کو معلوم کہ بھئی کوئی ہے نہیں ہے، اگر ہے تو کون ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ زمانہ گزرتا گیا، ہر آدمی بلکہ وہاں کے رہنے والے بھی کچھ حضرات ایسے تھے کہ وقتاً فوقتاً کوشش کرتے رہتے تھے. کبھی کسی پہاڑی میں نکل گئے، کبھی کسی جگہ نکل گئے جنگلوں میں، دیکھا کہ بھئی وہاں کوئی غار ہے، وہاں کچھ اگر کچھ لگا کہ بھئی کچھ قبریں بنی ہوئی ہے تب تو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ اصحاب کہف ہے. یعنی ان کے پاس کوئی وحی نہیں آئی کہ یہ اصحاب کہف ہیں، لیکن چونکہ ایک اندازہ لگا کر لوگ یہ کہتے تھے بھئی یہی ہے وہ اصحاب کہف. تو یہ جو خلاصہ جو ہے ان کا یہ خلاصہ ہے، سمجھے جو بات میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کی. اب یہ جو ان کا سونا ہے، اور یہاں پہ جب یہ ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ آگے ذکر آئے گا 309 سال کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. 309 سال 300 سنین وازدادوا 9. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 300 سال اور 9 اس پہ زائد. اب یہ بتاؤں گا کیا ہے یہ 3 اور 9 زائد. تو خیر یہ 300 سال بھی اگر رکھیں، اور بعض حضرات نے تحقیق کر کے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ عرصہ جو ہے تقریباً کچھ 200 کے قریب بنتا ہے، یعنی 200 کے قریب سم تھنگ کچھ ان لوگوں نے جو ہے نا اس کو 250 کا ذکر کیا قرآن، حالانکہ 300 سنین 300 سال باضابطہ قرآن نے ذکر کیا ہے. تو جو بھی یہ رہا ہو عرصہ، لیکن یہ کہ ان کا سونا ایک غیر معمولی سونا تھا. کیوں کہ آپ دیکھیں نیچرلی انسان جو ہے نا کتنی دیر سو سکتا ہے، کہ پتہ نہیں آپ کا میڈیکل کیا کہتی ہے
کتنا لمبا عرصہ سو سکتا ہے کھائے پیے بغیر؟ سانس تو میرا خیال ہے لیتا رہے گا. جی میں کوما والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو بہرحال آپ جو بھی وہ اپنی لمٹ آپ لگا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو 300 سال کا ذکر فرمایا ہے، وہ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھایا. جب یہ اٹھے تو ظاہر ہے کہ بیچاروں کو جو ہے نا بھوک لگی تھی. جب اٹھے تو بھوک لگی ہوئی تھی، اور جب بھوک لگی ہوئی تھی تو ایسی بھوک کہ بھئی ان لوگوں نے کہا کہ بھئی کچھ کھانے پینے کا انتظام ہونا چاہیے. کھانے پینے کے انتظام کے اندر بھی ان لوگوں نے کیا کیا، کہا کہ ان کا جو ایک آدمی تھا ذمہ دار، وہی جاتا تھا بازار کو اور وہی جو ہے نا کھانا لاتا تھا ان کے لیے، سب کے لیے. وہ ایک آدمی کی ذمہ داری تھی. اب یہاں پھر مفسرین جو ہے نا تفصیلات میں گئے ہیں کہ بھئی وہ ایک آدمی کی ذمہ داری کیوں تھی، دوسرے کیوں نہیں جاتے تھے. اب اس میں کئی وجوہات ان لوگوں نے بیان کی کہ بھئی اس کو جو ہے نا سلیقہ آتا تھا کہ بھئی خریدنے کرنے کا. اور ان لوگوں نے کیا کہا تھا، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. ان لوگوں کی شرط کیا تھی، یہ نہیں کہ بھئی سب سے سستا فوڈ لانا، سب سے سستا جو کھانا مل جائے وہ لے آنا، ایسی بات نہیں تھی. فرمایا کہ سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا، جو پاکیزہ ہو، حلال بھی ہو، ذبیحہ بھی ہو، گراس فیڈ بھی ہو، ہینڈ سلاٹر بھی ہو. میرے خیال ہے ساری تفصیلات تھیں اس میں. یہ وہ اس طریقے سے جو ہے ہول گرین وغیرہ کا بھی تفصیل اس میں ہوگا. ازکا طعامن، تو یہ شرط لگاتے تھے وہ لوگ. اب اندازہ لگائیے کیوں شرط لگاتے ہوں گے، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ نکلے تھے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اور ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم یہ وہ کھا لیں گے تو ہمارا ایمان سب سے پہلے جو ہے نا خطرے میں پڑ جائے گا. نکلے تھے ایمان کو بچانے کے لیے، اور پھر یہ وہ چیزیں اگر کھا لیں تو اس کا ایفیکٹ ڈائریکٹ کہاں پڑتا ہے، انسان کا ایمان پہ پڑتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بعض مرتبہ انسان جو ہو نا کوئی احتیاط نہیں ہوتی کھانے پینے میں، ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، آپ کی شاید صحت پہ اثر نہ پڑتا ہو لیکن ایمان پہ ضرور اثر پڑتا ہے انسان جو کھاتا ہے. اسی وجہ سے بازار کے کھانوں کا بھی اثر پڑتا ہے، چاہے وہ حلال ہو. حلال کھانے ہی آپ کھا رہے ہوں لیکن باہر کا جو کھانا ہوتا ہے اس کا اپنا اثر ہوتا ہے. اب ان تفصیلات میں جاؤں گا، واقعات سناؤں گا تو آپ کہیں گے بھائی تفسیر کرنا ہے، تفصیلات میں نہیں جانا ہے، ورنہ وہ سورہ کہف میں بڑی نہیں رہی گاڑی. یہ تیسرا ہفتہ ہو گیا، خیر آج تو واقعہ ہو گیا الحمدللہ. تو یہ ایک آدمی ان کا جاتا تھا اور اس کی ذمہ داری تھی کھانا وانا لانا. اور ان لوگوں نے جو ہے اب ہوا یہ کہ 300 سال کے بعد جب یہ بیدار ہوئے، ان کو بھوک کا احساس ہوا تو ان لوگوں نے اپنے میں سے جو آدمی ذمہ دار تھا اس کو بھیجا کہ بھائی کھانا لے آؤ. جب وہ بازار میں گیا اور جا کے جو ہے نا وہ اب بہت تفصیلات یہاں پہ آتی ہیں. جب وہ بازار میں انٹر ہوا تو اس نے دیکھا کہ بھائی کچھ حالات بدلے ہوئے لگ رہے ہیں، بڑے عجیب سا منظر ہے، مطلب ہے کہ سب کچھ بدل چکا ہے. ان لوگوں کا پھر آپس میں جب یہ جاگے تو ان کو لگا، احساس ہوا کہ بھائی لگتا ہے کہ بہت دیر سو گئے، بہت لمبا سو گئے. ہم تو دوپہر میں سوئے تھے اب تو رات ہو گئی، یا رات میں سوئے تھے اب صبح ہو گئی. مطلب یہ کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوئے تھے تو یہ تو بہت لمبا عرصہ گزر گیا. تو ان کو احساس جب ہوا کہ بھئی کتنی دیر سوئے تھے تو کسی نے کہا کہ نہیں میرا خیال ہے پورا دن گزر گیا ہے. کسی نے کہا نہیں لگتا ہے کہ آدھا دن سوئے تھے ہم. وہ آئے گا بعد میں، اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے. تو ان لوگوں کا جب آپس میں اختلاف ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا فرق پڑتا ہے کتنی دیر سوئے، ابھی تو بھوک لگی ہے، پہلے اس کا انتظام کیا جائے. تو اس چکر میں اس کو جب وہاں بھیجا تو یہ جب بندہ گیا تو اس نے جائزہ لیا. جائزہ لیتے پہلے ہر چیز بدل گئی. یہاں تو ہم تو دقیانوس کے زمانے میں گئے تھے، اور جو ہے تو زمانے میں یہ جو کمان تھی یہاں پہ یہ کمان نہیں تھی، اور یہ شہر کا منظر بدل گیا اور لوگ بدل گئے ہیں. اور اس زمانے میں چونکہ کفر غالب تھا اور ہر جگہ جو ہے نا کہیں آپ کو مورتی نظر آ رہی، کہیں کچھ نظر آ رہا ہے، کہیں کچھ نظر آ رہا ہے. لیکن اب جو ہے نا کچھ اور ہی چیزیں نظر آ رہی ہیں. یعنی اب ان کو جو نظر آ رہی تھی وہ ایک اسلام کی شکلیں نظر آ رہی تھی، اسلام کا شعار نظر آ رہا ہے. لوگوں کے حالات بھی بدلے ہوئے ہیں، بازار کے اندر بھی جو ہے نا جس طرح سے کفر غالب تھا وہ نہیں ہے. اس کو تھوڑی حیرانگی ہوئی. لیکن اس نے کہا کہ بھئی وہ لوگ وہاں انتظار میں ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے. تو یہ دکان پہ گئے، جا کے جو ہے نا انہوں نے جو چیزیں خریدنی تھی خریدی، اور خریدنے کے بعد جو ان کے پاس پیسے تھے وہ انہوں نے پیسے دکاندار کو دیے. دکاندار کو جیسے پیسے دیے، دکاندار نے پیسے لیے تو اس نے دیکھا ہے یہ کیا ہے. اس کو احساس ہوا کہ بھئی یہ تو آج کا سکہ نہیں ہے، یہ تو بہت پرانا سکہ ہے. اب اس طریقے سے دکاندار کو احساس ہوا کہ بھئی یہ پرانا سکہ یہ کہاں سے ملا تمہیں. تو نے کہا کیا بات ہے، یہ تو وہی سکہ ہے جو ہمارے پاس. مطلب اب اس کو کیا معلوم کہ آدھا دن سو کے آئے تھے کہ 300 سال سو کے آئے تھے. تو وہ 300 سال پہلے کا سکہ اس کے ہاتھ میں، کیونکہ ان کے پاس جیبوں میں ان کے پاس جو چیز تھی وہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ابھی کا ہے، تازہ ہے، کوئی پرانا ورانا نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو بہت پرانا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو ارے لگتا ہے دقیانوس کے زمانے کا ہے. تو دقیانوس یہیں سے چلی تھی گاڑی کو. کہا کہ یہ تو دقیانوس کے زمانے کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا دقیانوس نہیں ہے.
اب وہ جو ہے نا وہ راز کھل گیا کہ یہ جو ہے وہ دکاندار کو یہ شبہ ہو رہا تھا کہ بھئی اس کے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے، یہ چھپا رہا ہے کہ یہ جو چاندی کا سکہ ہے، یہ سکہ جو ہے اس زمانے کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی خزانہ اس کے ہاتھ لگا ہے، پرانا خزانہ جس میں سے یہ پیسے نکال کے لایا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ بھئی اس کو چلا دے اس کو. تو اب وہ ڈاؤٹ کر رہا ہے خزانے کا، اور یہ پریشانی لگی ہوئی ہے کہ بھئی دقیانوس کا زمانہ نہیں ہے، تو اس میں اب کیا ہوا یہ. اب یہ پریشانی میں تھے تو اس نے جو ہے نا پھر آپ آس پاس بات پھیلی، لوگ آئے، سب جمع ہوئے لوگ، اور ان لوگوں نے کہا کہ بھئی کیا معاملہ ہے. تو بھئی یہ معاملہ ہوا. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی بادشاہ کے پاس لے کے چلو. بادشاہ کے پاس لے کے چلے گئے ان کو کہ بھئی یہ معاملہ، ان کے ہاتھ میں کوئی خزانہ لگا ہے، وہ بہت پرانا جو ہے نا ان کے ہاتھ میں سکہ ہے. جب بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ کے سامنے بات ہوئی تو اس نے جو ہے نا تحقیقات کی کہ بھئی کیا ہوا، کون ہے تم. تو نے کہا کہ میں فلانا. تو کیا ہے، جب تفصیلات پوچھی اس نے تو کہا کہ یہ پیسے. تو اس نے بادشاہ نے بھی لے کے دیکھا، رہی یہ تو دقیانوس کا سکہ ہے. تو اس نے پھر کہا کہ بھئی آپ اپنی تفصیلات بتائیے، اور بتائیے اور بتائیے. وہ پوچھتا گیا. جب وہ پوچھتا گیا تو وہ اس نوبت پہ پہنچا کہ وہ اس کو یقین ہونے لگا کہ بھئی یہ وہی ہیں جو اس زمانے میں غائب ہو گئے تھے. تو اس نے کیا کیا، پھر اپنے خزانے میں سے تختی نکلوائی. کہا کہ وہ تختی پڑی، وہ تختی نکالو. تختی نکال کے دیکھا ان کو، تو دیکھا تو ان کے نام لکھے ہوئے، تو اس کا بھی نام موجود ہے. تو کہا کہ یہی ہے وہ اصحاب کہف جو غائب ہو گئے تھے، یہ وہی لوگ ہیں. تو یہ جو ان کے دو نام آتے ہیں، اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم. ان اصحاب الکہف والرقیم، یہ جو لفظ آتا ہے نا رقیم، رقیم کے معنی لکھا ہوا، مرقوم جس کا نام لکھا ہوا. تو بادشاہ نے کیونکہ تختی پہ لکھوا دیے تھے ان کے نام، تو یہ جو ذکر آتا ہے تو اس کی تختی کی وجہ سے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے. اور بعض حضرات نے جو ہے نا دوسری بات بھی کہی یہاں پہ، اصحاب الرقیم سے مراد وہ جو 3 لوگ جو یاد ہوگا بنی اسرائیل کے زمانے میں سفر کر رہے تھے، بارش کی وجہ سے جو ہے نا غار میں چھپ گئے تھے. تو پانی کی وجہ سے جو ہے نا پتھر وہاں پہ اس نے جو ہے نا غار کا منہ بند کر دیا تھا. تو بعض حضرات نے کہا کہ وہ مراد ہے اصحاب رقیم. لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، انہی کے 2 نام ہیں. یہ 2 نام کیوں ہیں؟ یہ اس وجہ سے دوسرا نام، کیونکہ تختی پہ ان کے نام لکھے گئے تھے اور وہ تو خزانے میں محفوظ تھے، اس وجہ سے ان کے 2 نام پڑ گئے. تو خلاصہ یہ کہ یہ ان کے نام وغیرہ ملے، اور جب بادشاہ کو پتہ چلا، اس کو معلوم ہوا، تو بادشاہ تو کیونکہ یہ جو بادشاہ تھا یہ اسلام پہ تھا، اور یہ بادشاہ اسلام پہ تھا اور یہ مسلمان تھا اس زمانے کا. اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی چیز جو ہے نا ہمارے سامنے ظاہر کر دی. اس کو بڑی خوشی ہوئی اور اللہ کی اس نے خوب جو ہے نا شکر بجا لایا. اللہ کا شکر بجا لانے کے بعد اپنے لوگوں کو جمع کیا. لوگوں کو جمع کر کے اس نے اعلان کیا کہ بھئی دیکھو. اچھا، اس زمانے میں کیا ہوا تھا، یہ جو بادشاہ تھا نا، جو مسلمان جو اس زمانے کا بادشاہ، ان کے پاس یہ بحث چل رہی تھی. کس بات کی؟ یہ بحث یہ تھی کہ قیامت میں جب اٹھایا جائے گا کہ صرف روحیں اٹھیں گی یا جسم بھی ہوگا. یہ بحث چل رہی تھی ان کے دوران، اور اس میں بڑا زبردست اختلاف تھا امت میں کہ بھئی کچھ حضرات بڑی دلائل کے ساتھ یہ کہتے ہیں صرف روح کا معاملہ ہوگا، اور کچھ حضرات بڑے دلائل کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں نہیں، روح بھی ہوگی جسم بھی ہوگا. اب وہ بادشاہ جو جس بات کا قائل تھا، وہ بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ بھئی روح اور جسم دونوں کو اٹھایا جائے گا. لیکن اب اس کے بعد دلائل کہاں سے لائے؟ وہ دلائل نہیں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے زمانے میں ان کو زندہ کر دیا. اس کو دلیل ہاتھ آ گئی کہ دیکھو میں تمہیں کہتا تھا نا تو یہی ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال کے بعد تمہیں جو ہے نا دکھا دیا کہ جس طرح یہ زندہ ہوئے 300 سال کے بعد، اسی طریقے سے تم بھی جو ہے نا 3000 سال کے بعد، 300,000 سال کے بعد، یا جو بھی آپ مدت بتا لیں، آپ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. یہ جو ہے نا وہ دلیل اس کے سامنے ہاتھ آ گئی تھی. کیا ٹائم ہو رہا ہو گیا؟ انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا